بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں سرکش شیاطین جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث تو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، لیکن کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے کہ شیاطین جنات کو کہاں جکڑا جاتا ہے؟ دوسرے نمبر پہ، اگر سرکش شیاطین جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر رمضان مبارک میں حاضریاں کیوں ہوتی ہیں؟ ہمارا یہ تجربہ ہے، ہم نے چند دن پہلے بھی دم کیا، اور دم کے دوران جو جنات والے پیشنٹ تھے ان میں حاضریاں ہوئیں۔ تو پھر ہم نے غور و فکر کیا، آیا کہ حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی ہے، ہم نے غور و فکر یہ کرنا ہے کہ ہم میں کمی کوتاہی کہاں پہ ہے۔ جب ہم نے اس کے اوپر غور کی، حدیث کے اوپر، تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ رمضان مبارک میں سرکش شیاطین جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ کہاں جکڑا جاتا ہے۔ ہمارے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ شیاطین جنات جہاں پہ ہوتے ہیں وہیں پر ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی جنات درختوں کے اوپر ہیں تو ان کو وہاں پہ جکڑ دیا جاتا ہے، قبرستانوں میں ہے، جنگلات میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، ہوا میں، دریا میں، فضا میں، جہاں کہیں بھی ہے وہیں پر جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو جنات جسم میں ہوتے ہیں وہ جسم میں جکڑے جاتے ہیں، رہتے جسم کے اندر ہے لیکن جکڑے جاتے ہیں۔ کیا ان کی جو سرکشی ہے وہ اس سے بڑھ نہیں سکتی۔ اب جب اس کے اوپر رقیہ کریں گے، دم کریں گے، اس میں حاضری ہو سکتی ہے، وہ اس کے جسم کے اندر ہے، لیکن اس کا علاج بڑا آسان ہے، کیونکہ رمضان کے علاوہ جب دم کرتے ہیں وہ سرکشی میں آتے ہیں، پھر وہ جسم میں آ کے اذیت بھی دیتے ہیں، نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو جنات ہیں وہ اپنے بڑے چیلوں سے، اپنے بڑے سرداروں کی مدد بھی طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض جو ساحر جنات ہیں وہ جادو بھی کرتے ہیں، لیکن رمضان مبارک میں ان کی سرکشی بڑھ نہیں سکتی۔ اور رمضان مبارک میں جب ایسے پیشنٹ کے اوپر رقیہ کیا جائے گا، دم کیا جائے گا، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے وہ پیشنٹ جلدی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عافیت دے دیں گے، وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین جنات بھاگ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 3 دن تک پڑھی جاتی ہیں وہاں سے شیاطین جنات بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 40 دن گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی ہے، ہر وقت چلی رہتی ہے، تو پھر گھر میں معاملہ کیوں نہیں ٹھیک ہوتا، پھر جنات کیوں نہیں بھاگتے؟ اب معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث غلط ہے، حدیث سچی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بات کرتے اللہ کی وحی سے بات کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر کا کلام اللہ کی وحی سے ہوتا ہے۔ ہم میں کمی ہے، ہم نے اپنی کمی کو، اپنی کوتاہی کو ڈھونڈنا ہے کہ ہم میں کمی کہاں پہ ہے۔ اب دیکھیں، اب میں آپ کو آپ کی کمیاں، آپ کی غلطیاں گناتا ہوں، آپ اس کی گنتی کرتے جائیں کہ کہاں کہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گھر میں سورۃ بقرہ تو چلتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فحش ویڈیوز بھی دیکھی جاتی ہیں، گھر میں فلمیں، ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، موبائل کا گندا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شیاطین جنات گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو واش روم ہے یہ شیاطین جنات کی آماج گاہ ہے، جنات یہاں پہ رہتے ہیں۔ گھروں میں واش روموں کے دروازے کھلے رہتے ہیں، واش روموں کی صفائی نہیں ہوتی، اس وجہ سے جب گھر میں تلاوت چلائی جاتی ہے، سورۃ بقرہ چلتی ہے، تو شیاطین جنات واش روم میں چھپ جاتے ہیں، اور جب سورۃ بقرہ کی تلاوت مکمل ہوتی ہے، بند ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ گھر میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے گھر میں سورۃ بقرہ چلانی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے واش روم کا دروازہ بند رکھنا ہے، اور واش روم کی صفائی ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے معاملات کرنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنے کے باوجود، اگر آپ کے اوپر بیماری آ گئی ہے پھر آپ نے یہ سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے،
اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہماری اس آزمائش کو، پریشانی کو ختم کر دے، اللہ ہم اس قابل نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گلہ اور شکوہ نہیں کیا انہوں نے۔ ہمارے اوپر تھوڑی سی بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم اسی وقت کہہ دیتے ہیں کہ بیماریاں تو ہماری نصیب میں لکھی گئی ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں کرنی، کبھی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی والا ہو۔ یہ کہنا اللہ ہمارے اوپر بیماری آئی ہے، مصیبت آئی ہے، یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہم نے گناہ اتنے کیے ہیں۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور یہی کہا کہ اللہ یہ پریشانی آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، اللہ مجھے شیطان نے مس کیا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، یہی کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، تو پاک ہے۔ تو اس لیے اگر بیماری آ گئی ہے جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور یہی کہنا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔